بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کتنی دینا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا کس کو ہے، کہاں دینا چاہیے، کہاں زکوٰۃ دیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، کس کو دیں؟ دیکھیے، جو بھی مسلمان ضرورت مند شخص ہے اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ زکوٰۃ غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نفلی صدقہ غیر مسلم کو دیں، ویسے 2 روپے 5 روپے 10 روپے آپ نفلی صدقہ دیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کا مال مسلمان کو ہی دینا ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان ضرورت مند ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ مستحق لگ رہا ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، ادا ہو جائے گی۔ البتہ 2 جگہوں میں زکوٰۃ دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ کون سی 2 جگہیں؟ پہلی چیز تو ہے اپنے رشتہ داروں میں جو بھی ضرورت مند ہے، پریشان حال ہے، اس کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ڈبل ہے۔ اب یہاں پر ہمیں سمجھنا ہے کہ کون سے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول اور فروع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جن کی اولاد ہیں، ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، ہم اپنی دادی کو نہیں دے سکتے، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم جس کی اولاد ہیں اس کو، ہم اپنے نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہے نا، ہم ان کی اولاد ہیں نا، تو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے اوپر جن کی ہم اولاد ہیں ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک۔ اسی طرح ہمارے فروع، ہماری جو اولاد ہے، میں اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اپنی پوتی کو نہیں دے سکتا، اپنے نواسے کو نہیں دے سکتا، نواسی کو نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، تو اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے سوا جو دوسرے رشتہ دار ہیں، چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، پھوپا ہے، اسی طریقے سے اپنا داماد ہے یا اپنے سسر ہے، ساس ہے، ایسے جو رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہے، خالہ زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، ماموں زاد بھائی وغیرہ وغیرہ، ان سب کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اگر ضرورت مند ہے نا تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے، اس میں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ہماری ادا ہو رہی ہے، فرض ادا کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا۔ دوسرا، یہ جو صلہ رحمی کر رہے ہیں، جو رشتوں کو جوڑ رہے ہیں، تو گویا کہہ لیں کہ یہاں پر ڈبل ثواب ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اور ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ماموں کو یہ بولیں گے کہ زکوٰۃ ہے، خالو کو یہ بولیں گے، چچا کو بولیں گے کہ زکوٰۃ ہے، تو وہ نہیں لیں گے، ان کو شرم آئے گی، تو کوئی دقت نہیں ہے نا، آپ ہدیہ بول کر ان کو زکوٰۃ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ ماموں یہ خرچ کر لینا، بس لو، بس اتنا بول کر دے دیں آپ، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دل میں آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لیں، دل میں، اور دیتے وقت بھلے ہدیہ بول دیں، عیدی بول دیں، ضرورت میں خرچ کر لینا بول دیں، تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ دیں، ٹھیک۔ دوسرا، اپنے علاقے کے ایسے ادارے جہاں پر مستحق طلبہ پڑھتے ہیں، ضرورت مند طلبہ پڑھتے ہیں، اور دین کی حفاظت کے ہمارے یہ قلعے ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، جن کا ہم پر زیادہ حق ہے، تو ایسی جگہوں پہ اپنی زکوٰۃ دینا، اس میں بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ وہاں ڈبل ثواب کیسے؟ ایک تو یہ کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے، اور دوسری یہ کہ دین کے کام میں تعاون کر رہے ہیں ہم، دین کے کام میں ہمارا تعاون لگ رہا ہے، ہمارے پیسے دین کے کام میں خرچ ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں ڈبل ثواب ملے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جہاں پر ہمیں زکوٰۃ دینے سے ثواب زیادہ ملے گا۔ ہمارا ادارہ بھی مستحق ہے، دین کی حفاظت کا قلعہ ہے ہمارے علاقے کا، اس کی بھی تفصیل ڈسکرپشن باکس میں دی ہے، تو آپ وہاں پر بھی اپنے قیمتی مال، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات وغیرہ وہاں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔